بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 16 سال کی تھی جب میری بڑی عمر کی شادی شدہ دوست مجھ پر رحم کھا کر مجھے اپنی ہی سوتن بنا کر لے گئی۔ پہلے پہل میں بہت خوش تھی کیونکہ اب کوئی بدصورتی کے تانے بھی نہیں دیتا تھا، جبکہ میرا شوہر میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میری دوست شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ رہتی تھی، لیکن پھر میرا دل اس کی طرف سے خراب ہونے لگا کہ اس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تب میں نے جھوٹا ناٹک کیا اور کہا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن یہ سنتے ہی میرا شوہر خوشی سے اچھل پڑا اور میری دوست کے گلے لگتے بولا کہ مبارک ہو کہ تم باپ۔ میرا نام عالیہ ہے، میں چکوال کی رہنے والی ہوں۔ میری 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میرے ابو ایک صابن بنانے والے کارخانے میں کام کیا کرتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی، سب مجھے کالو کالو کہتے تھے کیونکہ میرا رنگ بہت کالا تھا، ابا جیسا، لیکن باقی بہنیں گوری چٹی تھیں۔ مجھے بہت احساس کمتری محسوس ہوتی۔ اسکول میں بھی سب میرا مذاق اڑاتی۔ اماں سے بول دیا کہ مجھے اسکول نہیں جانا، لیکن ہر ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی تھی، چاہے جیسی بھی ہو۔ اماں مجھے پھر صبح اسکول چھوڑ آتی، ہر روز ایک نیا تماشا بنا ہوتا۔ اسکول والے تو الگ، گھر پر میرے بہن بھائی مجھے طنز کرتے، میرا مذاق بناتے۔ عید پر اماں ہم سب بہنوں کے لیے لال رنگ کی چوڑیاں لے کر آئیں، 7 کالے رنگ کے سوٹ، لیکن میری بڑی بہن نے کہا کہ کالے پر کالا کہاں جچتا ہے، اماں تم بھی کمال کرتی ہو، پہلے اس کالو کو جنم دے لیا، اب اسے ہمارے برابر کھڑا کر رہی ہو۔ مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میری سگی بہنیں ایسا بولتی ہیں، انہیں صرف میری شکل سے مطلب تھا۔ میں جو دن رات سب کی خدمت کیا کرتی ہوں وہ کسی کھاتے میں نہیں تھی۔ گھر پر صرف ابا اور اماں ہی مجھ سے پیار کرتے، ورنہ باقی میرے ہاتھ کا بنا کھانا تو کھا لیتے، پر میرے ساتھ بیٹھنا ان کو پسند نہیں تھا۔ میں سب سے الگ رہتی تھی، کوئی شادی ہوتی، کوئی تقریب میں وہاں جاتی ہی نہیں تھی۔ اماں بہت کہتی ہیں پہلے خود کو قبول کرنا سیکھو، لیکن میں جانتی تھی کہ میں خود کو قبول بھی کر لوں تو سب مجھے میرے رنگ کے تانے دیں گے، کوئی میرے اخلاق کو، میری دی ہوئی عزت کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ وقت پرانا ہو یا آج کا، سب کے نزدیک سفید رنگ ہونا بہت اہم ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے آپ کا یا تو گورا رنگ ہونا ضروری ہے یا پھر دولت مند ہونا، اور میرے پاس یہ دونوں ہی نہیں تھے۔ میں چھپ چھپ کر روتی تھی، میری بہنیں، میرے اسکول فیلو سب مجھ سے دور بھاگا کرتی، میرا مذاق بناتی، اور میں چپ چاپ آنسو بہاتی رہتی۔ بس اماں تھی جو میرے پاس بیٹھی مجھے پیار کرتی، مجھے سمجھاتی، لیکن ساتھ وہ بھی پریشان تھی، کل کو شادی پتہ نہیں کیسے ہوگی، لیکن ابا کہتے کہ میری بیٹی بختوں والی ہے، اس کا نصیب بہت اچھا ہوگا۔ لیکن یہ صرف خود کو دینے کے لیے دلاسے تھے جس سے وہ خود کو مطمئن کر سکتے تھے۔ میری عمر 11 سال ہو چکی تھی اور میں اسکول جانا میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی مجھے مختلف ناموں سے پکارنے لگی اور میں اماں کے ساتھ نس چنگیزیں بنانے یا کڑھائی کیا کرتی۔ میرے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، میں الگ کمرے میں بیٹھی رہتی اور اپنا کام کرتی۔ باہر کیا ہو رہا تھا، کون کہاں جا رہا تھا، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میری دنیا بس انہی 4 دیواری میں قید ہو چکی تھی، بلکہ میں خود اپنے آپ کو قید کر لیا تھا۔ میری آپیاں جوان تھیں، اماں ان کو سمجھاتی کہ تم لوگوں کی سگی بہن ہے، کیسا سلوک کرتی ہو، کبھی تو پیار سے بول لیا کرو اس کے ساتھ۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ ہماری بہن ہے۔ سب نازلین کے حسن سے جلتے ہیں اور میری بہن جل جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ میں سسکیاں لیتی رہی۔ آپی نے جب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے گھن آتی ہے، تب سے میں ان سے دور رہتی۔ ان کو کوئی کام ہوتا تو وہ آواز دے دیا کرتی۔ میں ان سب سے چھوٹی تھی، لیکن وہ گھر کے کاموں سے بھاگتی تھی۔ گھر کے کام صرف میں اور اماں کرتی، وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ ہر وقت خود کا ہار سنگھار کرتی، خود کو پالش کرتی اور اچھے اچھے کپڑے پہنا کرتی۔ اماں کئی بار سمجھاتی کہ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا ہے، انسان بن کر رہو، اپنی اوقات میں رہو، تم دونوں کچھ زیادہ ہی اونچی ہواؤں میں اڑنے لگی ہو، زمین پر رہو تاکہ کبھی گر نہ سکو۔ لیکن وہ ایک کام سے اماں کی باتیں سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ اماں آج کل رشتے دیکھ رہی تھی اور آپ ہی آ کر کہتی کہ تمہیں تو کوئی کریم بھی لا کر نہیں دے سکتے جس سے تم گوری ہو جاؤ، الٹا وہ کریم ہی کالی ہو جائے گی۔ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں ہمیشہ کی طرح سر جھکائے سنتی رہی۔ میں صبر کیے ہوئے تھی اور اماں کہتی تھی کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے، اسی نے مجھے بنایا ہے اور دوسروں کو بھی، لیکن یہ لوگ اس کے بنائے میں ہی نقص نکالتے ہیں۔ حقیقت سے یہ لوگ بھی بے خبر تھے۔ ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں، کچھ مزید بگڑ جاتے ہیں۔ جو سدھر جاتے ہیں وہ دوسروں کو دوبارہ تکلیف نہیں دیتے۔ میری آپی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، ان کی دوستی فیس بک سے شروع ہوئی تھی۔ میں تب بچی تھی، لیکن وقت نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ وہ دونوں مل کر فون پر کسی سے باتیں کرتی، اکٹھی رہتی۔
لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک دوسرے سے خار کھاتی تھی۔ دونوں بناوٹ سجاوٹ میں ایک دوسرے کو مات دیا کرتی تھی۔ ابا کئی بار سمجھاتے، ہاتھ تھولا رکھا کرو، تم لوگوں کا باپ کمشنر نہیں لگا، کچھ ہزار ہی تنخواہ ہے میری، جس سے تم لوگوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، مجھے اور شادیاں بھی کرنی ہیں۔ لیکن وہ ناک منہ چڑھا کر رہ جاتی، اماں کی بھی نہیں سنا کرتی۔ اماں نے کئی بار جوتا اٹھایا لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکی رہتی۔ آئے دن ایک دوسرے کی تصویریں بناتی، ہنستی، کھیلتی، دیر تک چھت پر رہا کرتی۔ اماں کو گھٹنوں کا مسئلہ تھا، وہ چھت پر نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بھائی ابا کے ساتھ جانے لگ گیا تھا کیونکہ اس نے پڑھنا ضروری نہیں سمجھا، باہر دوستوں کے ساتھ گھومتا اور ابا کو پتہ چل گیا۔ ابا نے اسے بہت مارا اور اپنے ساتھ کارخانے لے کر جانے لگا۔ دوسرا بھائی اب اسکول جاتا تھا، جیسے وہ اسکول سے آتا کھانا کھا کر کھیلنے بھاگ جاتا، اس لیے آپیوں کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ان کے ہنسنے کی آوازیں چھت سے نیچے بھی آتی تھیں۔ کئی بار ساتھ کے ہمسایوں نے اماں سے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، ہر وقت چھت پر ہوتی ہیں، حالات پہلے ٹھیک نہیں، کل کو کسی محلے والے لڑکے نے بات کر دی تو تم لوگ پھر اس کو مارنے پہنچ جاؤ گے، یہ نہیں کہ ان کو تھوڑا بہت سمجھا لو۔ اماں شرمندہ سی ہو جاتی اور آ کر خوب دھلائی کرتی ہیں آپیوں کی۔ اماں بہت کہتی ہیں کہ جس دن تم لوگوں کا غرور ٹوٹا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی، سنبھل جاؤ ابھی سے۔ لیکن وہ کہتے کہ آپ کی جو اولاد ہے اسے سمجھائیں جا کر، ہمارے سامنے کام آیا کریں، وہی آپ کے کان بھرتی ہے جو آپ ہر روز ہم پر چیختی اور چلاتی ہیں۔ جب سے وہ منحوس آئی ہے دنیا میں ہمارا جینا حرام کر دیا ہے اس کمینی کالو نے، جس کا نام بھی رکھا تو عالیہ جیسی کہیں کی ملکہ عالیہ ہو۔ ابائی اماں جب آپیوں کو کچھ کہتی وہ لڑائی کا رخ میری طرف موڑ دیا کرتی اور میں روتی، گلے شکوے کرتی اللہ سے۔ میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن یہ سب میرے ساتھ ستیلیوں سے بھی بدتر سلوک کرتے۔ میں اب چپ رہ کر تھک گئی تھی۔ آج یوں ہی دل بیزار ہوا اور میں گھر سے نکل پڑی۔ پہلے سوچا کہ کہیں بھاگ جاتی ہوں ان سب سے بہت دور، لیکن پھر ابا اماں کا خیال آ جاتا۔ میں سب سوچتے سوچتے محلے سے باہر نکل کے جیسے ہی میں محلے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ لڑکی بہت خوبصورت سوٹ پہنے پل پر بیٹھی ہے۔ میں اس کے پاس سے گزرنے لگی، پھر رک گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی مجھے فکر ہونے لگی۔ میں اپنا دکھ بھول چکی تھی اور اس نے میری موجودگی محسوس کی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لے گی، میرا مذاق بنائے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے نہ حقارت تھی نہ کوئی نفرت۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ اپنی سوچ میں ڈوب گئی۔ میں کھڑی رہی تو اس نے کہا کہ گڑیا کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے کافی بڑی تھی عمر میں، میری عمر 14 سال تھی اور وہ 25 یا 26 سال کی ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ باجی آپ رو رہی تھی؟ کہتی ہے ہاں، جب ہماری انا ہمارا غرور ٹوٹتا ہے تو ہم بکھر جایا کرتے ہیں، کسی کی آہ، کسی کے بد دعا کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، مجھے کچھ کی سمجھ آ رہی تھی اور کچھ کی نہیں۔ اس نے کہا کہ تم میری دوست بنو گی؟ پہلی بار کسی نے مجھ سے ایسے آرام سے بات کی تھی، مجھے پیار سے پکارا تھا۔ میری تو پہلے بھی کوئی دوست نہیں تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، وہ بہت پیاری تھی۔ اب روز ہی اسی جگہ ہم ملا کرتے۔ اماں کو بتایا کہ میری ایک سہیلی ہے، اس کا نام ماہین ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ ایک دن ماہین گھر بھی آئی، سب سے ملی، وہ بہت خوش اخلاق تھی، اب اکثر ہمارے گھر آتی جاتی تھی۔ میں بھی اسے سب بتانے لگی، وہ مجھے دلاسے دیا کرتی، میرا دکھ بانٹتی۔ وہ شادی شدہ تھی لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، وہ شاید بانجھ تھی یا کیا ہوا تھا، میں نے آگے ان سے پوچھا بھی نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے بتایا۔ میری آپیاں اب جیلس ہوتی ہیں کہ جب ماہین باجی میرے لیے بہت پیارے گفٹس لایا کرتی، لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی، ان کی آواز اب بدلتی جا رہی تھی، جیسے پہلے تھی ویسی نہیں رہی، لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔ میری آپی کے لیے رشتہ پسند آ گیا، لیکن وہ لڑکا ان کے ناک کے نیچے تھا۔ وہ کہتی کہ انہیں اپنے جیسے گورے چٹے لڑکے سے شادی کرنی ہے، یہ کالے پیلے لوگ میرے لیے نہیں بنے۔ لڑکا اچھا کماتا تھا، ابا کے ساتھ کارخانے میں سپروائزر تھا، لیکن اس کا رنگ تھوڑا کالا تھا اور عمر میں بھی آپی سے کافی بڑا تھا۔ اماں نے کہا کہ لڑکوں کی عمر کون دیکھتا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، سب سے بڑی بات کہ لڑکے کا اپنا گھر ہے، نہ ساس ہے اور نہ ہی نند، تم راج کرو گی وہاں۔ ویسے بھی بڑی عمر کے مرد اپنی بیویوں کے بہت قدر کرتے ہیں۔ بہت کوشش کی اماں نے، لیکن وہ نہیں مانی، سیدھا ابا کے سامنے جواب دے دیا اور ابا نے اماں سے کہا کہ اسے سمجھا لو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کسی فیس بک والے لڑکے کو پسند کرتی تھی، اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکا امیر تھا اور آپی اس سے زیادہ اس کی دولت سے پیار کرتی تھی۔ دونوں آپیاں اس لڑکے سے بات کرتی تھیں جو کسی کا سگا بھی نہیں تھا۔ فیس بک پر دوستی ہوئی اور نمبر کا تبادلہ ہوا اور پھر ان کی لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں۔ آپی ان کو اپنی بہت ساری تصاویر بھیجا کرتی اور وہ بھی اپنی پکس بنا کر بھیجتا، لیکن کبھی اس کو سامنے نہیں دیکھا تھا۔ آپی سعدیہ نے انکار کر دیا رشتے سے اور اماں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ شادی کریں گی تو صرف عدیل سے، ورنہ کبھی کسی سے شادی نہیں کریں گے۔
اماں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی بیٹی پر۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لڑکے کو کہو کہ اپنی ماں اور باپ کو بھیجے، آپی سعدیہ بہت خوش ہوگی۔ جبکہ دوسری آپی کا منہ لٹک چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آپی ابا کے لائے رشتے پر ہاں کر دیں اور اس لڑکے سے میں شادی کر لوں۔ اس وجہ سے اب دونوں بہنوں میں ان بن ہونے لگی۔ اب کئی دن آپس میں بات نہیں کیا کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جو تانے مارتی اور آپی سعدیہ نے اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کے بھیجنے کا کہا تو اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دو۔ آپی نے کہا کہ اس میں سوچنے والی کیا بات، ہم 1.5 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اس لڑکے نے وقت مانگا، پھر کالز کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپی کئی دن انتظار کرتی رہی لیکن اس نے کال نہیں کی، اور پھر ایک دن آپی نے اس کے دوست کو کال کی تو اس نے بتایا کہ عدیل کو اس کے گھر والوں نے نکال دیا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپی نے کہا میری بات تو کرواؤ، تو اس نے انکار کر دیا۔ آپی کئی دن سوگ مناتی رہیں، دوسری جانب ابا نے رشتہ پکا کر دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ لڑکا اچھا تھا، اس نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا تھا ابا پر، بلکہ ابا کا ساتھ ہی دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر کا فرد ہوں، بیٹا ہوں آپ کا، آپ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ بھائی کے ساتھ مل کر اسی نے سب کام کیے۔ وہ شادی کے دن آپی پارلر گئیں بھائی کے ساتھ۔ اماں نے بولا بھی کہ گھر بلا لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کی سوزوکی میں گئی اور پارلر سے واپس نہیں آئی۔ بھائی خود حیران تھا، وہ باہر کھڑا رہا تھا، لیکن آپی کیسے کہاں گم ہو گئی کچھ پتہ نہیں۔ گھر میں ایک کوہرام مچ چکا تھا۔ ابا پگڑی اتار کر بیٹھ چکے تھے۔ آپی گھر سے پیسے اور زیور لے کر جا چکی تھی۔ اس نے ساری تیاری پہلے ہی کر رکھی تھی جو یوں اچانک بھاگ گئی۔ سب رشتہ دار باتیں کرنے لگے، تب کہ دوست نے مشورہ دیا کہ بارات پہنچنے والی ہے، ایک بھاگ گئی تو کیا ہوا، دوسری بیٹی دے دو اس کی جگہ۔ ابا کو اس کی بات معقول لگی اور اماں نے چھوٹی آپی کو تیاری کا کہا، لیکن وہ آپے سے باہر ہو گئی اور ابا نے ایک تھپڑ مارا اسے، جس سے وہ چپ چاپ دلہن بن کر رخصت ہو گئے۔ میری ایک ہی سہیلی تھی، وہ بھی شادی پر آئی تھی۔ اس نے سن کر تسلی دی۔ اس کا کزن پولیس میں ہے، اس نے کہا کہ وہ جلد ہی اسے ڈھونڈ لیں گے، لیکن ابا نے کہا کہ وہ مر چکی ہے ہمارے لیے، آج کے بعد گھر میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اور نازلین کو بھی سمجھا دو، اپنا گھر بسایا، اب اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کروں گا میں۔ اماں دن رات روتی آپی کو کبھی دعائیں اور کبھی بددعائیں دیتی، لیکن آپی بھول گئی تھی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی۔ لڑکی کے تو آدھی رات کو صرف ایک قدم نکالنے سے عزت چلی جایا کرتی ہے۔ یہ تو پھر کئی دنوں کی بات تھی۔ دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں۔ آپی فرحین لوٹ کر نہیں آئی، اور چھوٹی آپی شوہر کے ناز نہ چاہتی۔ ابا نے سختی سے منع کر دیا کہ گھر میں مت آئے، اپنے شوہر کے پاس رہے۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر سے لڑتی، اس کو بدصورتی کے طعنے دیتی، لیکن ایک دن ان کے شوہر آپی کو کافی مارا، جس سے اب وہ ڈرتی۔ آپی کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، ان کے شوہر نے موبائل پکڑ لیا اور اس کے بعد آپی پر خوب غصہ کیا۔ ابا کی وجہ سے چپ رہی، لیکن اس کے بعد آپی اپنے گھر ٹھیک ہوگی۔ اب اپنے شوہر سے بہت ڈرتی ہیں، ان سے موبائل بھی لے لیا، اور اب آپی امید سے تھی۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ بڑی آپی کو 2 سال ہونے والے تھے، اور ایک شام دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو بڑی آپی تھی، جو شادی کے دن گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ ابا نے دیکھتے ہی پسٹل اٹھا لی اور آپی کو مارنے لگا۔ آپی نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے، وہ رو رو کر معافیاں مانگ رہی تھی۔ ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، جس کو دیکھ کر سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اس کا تو پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، گویا آپی کا غرور پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن ابا نے معاف نہ کیا۔ ابا نے کہا کہ اس کو کہو یہاں سے دفع ہو جاؤ، یا تو اسے مار دوں گا یا خود کو مار ڈالوں گا۔ اسی وقت گھر میں چھوٹی آپی اور ان کا میاں داخل ہوئے۔ وہ سب کچھ سمجھ چکے تھے۔ چھوٹی آپی کے میاں کی ہر بات ابا مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فرحین لوٹ آئی ہے تو آپ بات سن لیں اور اس کو معاف کر دیں۔ جوان خون ہے، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، آپ اسے ایک بار معاف کر دیں۔ ابا چپ ہو گئے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ آپی سب سے معافیاں مانگتی رہی۔ آپی نے بتایا کہ میری شادی والے دن میں عدیل کو کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ میرے بغیر جی نہیں سکتا، وہ زہر کھا لے گا اگر میں کسی اور سے شادی کی تو۔ وہ گاڑی لے کر پارلر سے تھوڑا دور کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ بھاگی اور میرا نکاح عدیل سے ہو گیا، لیکن جیسے ہی عدیل نے صحرا اتارا تو میں چیخ اٹھی، کیونکہ یہ وہ نہیں تھا جو مجھے اپنی تصاویر بھیجا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سب تصاویر اس کے دوست کی ہیں، وہ بہت کھاتے پیتے گھر کا ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا، ان کو سوال کرنا اس کی عادت تھی، اور عدیل اسی کی تصویریں بھیجا کرتا۔ آپی بول رہی تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اماں آپ ٹھیک کہتی تھی، میں اپنی بہن کو دھتکارتی رہی، اسے بدصورتی کے طعنے دیتی رہی، اور آج میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ مجھے جو شوہر ملا وہ نہ مجھے طلاق دیتا ہے اور نہ کماتا ہے۔ سب چپ تھے۔ تب ابا مغرب کی نماز کے بعد واپس آ گیا۔ ابا نے کہا کہ تم نے سب سے مل لیا، اب نکلو۔ بھائی سے کہا کہ انہیں دھکے دے کر نکال دیں، لیکن جب کبھی دل کرے اپنی ماں سے مل لینا، لیکن اس گھر کے باہر۔
بھائی ان کو باہر چھوڑ آیا تھا، آپی بہت رو رہی تھی، ان کا شوہر آرام سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے اور سب اپنے گھروں کا کھانا کھائے بغیر لوٹ گئے۔ میری اکلوتی سہیلی ابا سے اپنے بھائی کے لیے رشتہ مانگنے آئی، لیکن میں جانتی تھی وہ شوہر کے لیے مانگ رہی ہیں، بس گھر والوں سے چھپا رہی تھی۔ تب میں 16 سال کی تھی جب میری بڑی عمر کی شادی شدہ دوست مجھ پر رحم کھا کر مجھے اپنی ہی سوتن بنا کر لے گئی۔ پہلے میں بہت خوش تھی کیونکہ آپ کی بدصورتی کے تانے بھی نہیں دیتا تھا، جبکہ میرا شوہر میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میرا دوست شوہر کو چھوڑ کر میری ساتھ رہتی تھی، لیکن پھر میرا دل اس کی طرف سے خراب ہونے لگا۔ اس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تب میں نے جھوٹا ناٹک کیا اور کہا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن یہ سنتے ہی میرا شوہر خوشی سے اچھل پڑا اور میرے دوست کے گلے لگتے بولا کہ مبارک ہو کہ تم باپ بننے والے ہو۔ میں سن کر شاکڈ ہو چکی تھی۔ تب ماہی نے کہا کہ وہ مجھے ایک راز بتانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہت خوبصورت تھی، میں اور ارسلان کلاس فیلوز بھی تھے، ہم کالج کے دنوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پورے کالج میں ہماری لو سٹوری کے قصے مشہور تھے، سب رشک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے۔ ہمارے درمیان ایک نیو لڑکی آئی، وہ سب سے الگ تھلگ تھی، لیکن وہ ارسلان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ میں نظر انداز کرنے لگی۔ وہ کبھی نوٹس اور کبھی کسی سبجیکٹ کو لے کر ارسلان سے باتیں کرتی اور اس سے فون نمبر بھی مانگ لیا۔ مجھے ارسلان پر پورا بھروسہ تھا کیونکہ میں اسے کئی سالوں سے جانتی تھی۔ دوسرا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کئی لڑکے میرے پیچھے پھرتے تھے، لیکن میں ارسلان کے پیچھے۔ ارسلان کی آنکھوں سے مجھے محبت تھی اور آج بھی ہے۔ اب وہ لڑکی ارسلان کو میسیجز کرتی، کالز کرتی، ارسلان بھی تنگ آ چکا تھا۔ اب کالج میں بھی وہ ارسلان سے محبت کا اظہار کرنے لگی اور میں اس کے بارے میں ساری معلومات لے لی تھی، اور میں جان کر حیران رہ گئی کہ وہ تیسری جن سے تعلق رکھتی تھی جس سے مجھے سخت نفرت ہے، وہ ایک ہجڑا تھی۔ وہ ارسلان سے محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میں نے اوپر سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ ارسلان تمہیں دے دوں گی اگر تم سب کے سامنے ارسلان سے محبت کا اظہار کرو اور سب کو اپنی اصلیت بتا دو۔ اس نے کہا کہ میں بے بس ہوں، میرا محبت پر کوئی زور نہیں، یہ مجھے خود ہی ہوئی ہے اور یہ صرف محبت ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں نہیں مانتی، ارسلان مجھے روک رہا تھا، لیکن میں خود کو دنیا کی حسین لڑکی سمجھا کرتی تھی جس کو پانے کے لیے کئی لڑکے مرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے تالیاں بجا بجا کر سب کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ ان سے ملیے جو ہمارے جیسی ہی نہیں، یہ تو ایک ہجڑا ہے جو ہمارے درمیان اپنا روپ تبدیل کر رہا ہے اور ہمارے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، اور اوپر سے ارسلان کے ساتھ عشق بھی لڑا رہی ہے، بلکہ رہا ہے۔ وہ اس وقت رو رہی تھی اور میں نے اسے ذلیل کیا۔ وہ روتی ہوئی کالج چھوڑ گئی۔ وہ ایک ٹاپر تھی، وہ کچھ بن سکتی تھی، میری وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ میری پاک محبت کو میرے لیے کالی بنا دیا۔ جس دن ارسلان تمہارا ہوگا تمہیں بھی اسی تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ لیکن میں ناک سے مکھی اڑائی، خدا کی لاٹھی بہت بے آواز تھی۔ اسے مرے 6 ماہ ہو چکے تھے، ہم کالج کی پڑھائی ختم کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اسے بھول گئے، لیکن اس کی آہ، اس کی بدوا میرا پیچھا کرتی رہی۔ میری اور ارسلان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ارسلان کی فیملی میں صرف اس کے بابا تھے جو باہر ہی مقیم تھے، وہیں انہوں نے دوسری شادی کر رکھی تھی، جو کرنا تھا ہمیں ہی کرنا تھا۔ ہم خود ہی اپنی شاپنگ کرتے، چیزیں خریدتے اور اپنی شادی کے لیے یہ گھر پسند کیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے سجایا، لیکن کچھ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی کیونکہ ارسلان قابل شخص تھا جس کو پانے کی خواب ہر لڑکی دیکھا کرتی تھی۔ میری اور ارسلان کی شادی ہوگی اور شادی کی صبح میری زندگی بدل گئی۔ کسی کی بدوا نے مجھ سے میری شناخت چھین لی۔ اس نے کہا تھا کہ مرتے بعد جس دن تم ارسلان کو پالو گی اس دن تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ شادی کے دوسرے دن میری جنس بدل چکی تھی۔ ہم نے دنیا کو کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، لیکن اس کی بدوا میں بہت طاقت تھی۔ میری زندگی برباد ہوگی۔ میں ایک ہجڑا ہوں، خود کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر پھرتی ہوں، کہیں کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ پھر اس دن گھر سے نکلی تو تم مل گئی۔ مجھے تم دنیا کی خوش قسمت لڑکی لگی جس کا صرف رنگ کالا تھا لیکن دل ہیرا تھا۔ اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تمہیں بیاہ کر ارسلان کے لیے لے کر جاؤں گی۔ ماہند رو رہی تھی اور میں اس سے زیادہ رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 4 سال ہو گئے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا جس کا نام ارسلان نے عالیان رکھا۔ میں اب پھر سے امید سے ہوں۔ ارسلان مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے بھی ان کا دل جیت لیا تھا۔ دن رات اپنی صورت کے تانے سنتی تھی، لیکن اب میری شکل کو دیکھ کر کوئی تانا نہیں مارتا کیونکہ اللہ نے سب کو ان کی اوقات دکھا دی تھی۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ ماہین کے ہجڑا ہونے کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا تھا۔ ماہین بنا بتائے بیرون ملک جا چکی تھی۔ اس نے کبھی ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ میری دعاؤں میں آج بھی ماہین رہتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔